السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس بہت ہی اہم کلاس ہوگا ایس ٹی ای ٹی، یو پی ایل ٹی اور بی پی ایس سی ٹیاری 4 والوں کے لیے۔ اس کلاس کے اندر 50 اہم معروضی سوالات اردو گرامر کے تعلق سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم سوالات آئیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے سوالات ایگزامینیشن کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ غور سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ پہلا سوال ہے، اس میں ضمیر کی کتنی صورتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے؟ کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی۔ اس میں ضمیر کی 3 صورتیں ہیں، اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ذیل میں ضمیر جمع متکلم ہے، میں، ہم، وہ۔ تینوں میں کیا درست ہوگا؟ ضمیر جمع متکلم کی کون سی جو ہے کون سا لفظ اس کے اندر ضمیر جمع متکلم ہے؟ تو ہم جو ہے یہ ضمیر جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور میں یہ واحد متکلم ہے، واحد متکلم ہے، اور وہ یہ ضمیر غائب ہے، ضمیر غائب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے ضمیر غائب کا صیغہ ہے۔ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا، وہ واحد غائب اور میں واحد متکلم۔ دوسرا سوال ہے، فاطمہ بہت محنتی ہے، فاطمہ بہت محنتی ہے، وہ درجے میں اول آئی، درجہ میں اول آئی، اس جملہ میں وہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر، ضمیر اشارہ، ضمیر متکلم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر، اس میں ضمیر کہتے ہیں اس میں ضمیر یعنی کہ اس میں ضمیر میں پہلے سے مذکور شخص کے لیے، پہلے سے مذکور شخص کی جگہ پہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ جیسے اس جملے میں فاطمہ بہت محنتی ہے، فاطمہ ایک نام یہاں پہ آ چکا ہے، اب اسی کے تعلق سے وہ یعنی فاطمہ کی طرف اشارہ ہے، اور جب پہلے سے مذکور شخص کی جگہ پر جب کوئی ضمیر استعمال ہوتا ہے تو اسے اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور ضمیر اشارہ میں تو پہلے سے موجود شخص کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی سامنے والے شخص کے لیے بات کہی جاتی ہے، جیسے یہ کتاب بولیں گے، یہ کتاب، تو یہ جو ہے یہ ضمیر اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر اشارہ۔ ضمیر متکلم ابھی جیسے یہاں پہ پچھلے کوشچن میں سوال میں آیا تھا، میں جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، اسی طرح سے ہم، یہ ضمیر متکلم کی پہچان ہے۔ تو آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ چوتھا سوال ہے، ولی تم کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ اس جملے میں ضمیر حاضر کیا ہے؟ اس جملے میں ضمیر حاضر کیا ہے؟ تم، میں، ہو۔ کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ولی تم کس اسکول میں پڑھتے ہو، تو تم جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے، ضمیر حاضر ہے۔ حاضر کا مطلب سامنے موجود شخص کے لیے جب ہم کوئی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو وہ ضمیر حاضر کہلاتا ہے۔
पांचवा सवाल देखिए, इसमें ज़मीर की कितनी हालतें हैं। अभी बात आई ऊपर इसमें ज़मीर की सूरतों की, तो 3 सूरतें, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। अब यहाँ इसमें ज़मीर की हालतें पूछ रहे हैं कि इसमें ज़मीर की हालतें हैं कितने हैं, 2, 3, 5। तो इसमें ज़मीर की जो हालतें हैं वो ठीक 3 ही हैं। जैसे सूरतें 3 हैं वैसे इसकी हालतें भी 3 हैं। यानी इसमें ज़मीर की 3 हालतें हैं। और वो 3 हालतें कौन कौन सी हैं, किन किन हालतों में जो है हालत की जो है ज़मीर होती है। तो ज़मीर पहला है ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर फ़ाइली, और दूसरा ज़मीर मफ़ऊली, मफ़ऊली, ठीक है। और तीसरा है ज़मीर इज़ाफ़ी, ज़मीर इज़ाफ़ी। ये 3 हालतें हैं इसमें ज़मीर की। इसमें ज़मीर की 3 हालतें, यानी कि इसमें ज़मीर या तो फ़ाइली सूरत में होगा, फ़ाइली हालत में होगा, फ़ाइली हालत में होगा, या फिर वो मफ़ऊली हालत में होगा, या इज़ाफ़ी हालत में होगा। अभी इस ताल्लुक़ से सवाल आगे आएंगे। तो याद रखने वाली बात है, इसमें ज़मीर की जो हालतें हैं वो 3 हैं। छठा सवाल है, ज़ेल में इसमें ज़मीर की हालतों में शुमार होता है। इसमें ज़मीर की हालतों में शुमार होता है किनका, ज़मीर फ़ाइली का, ज़मीर मफ़ऊली का, ज़मीर इज़ाफ़ी का। तो इसमें ज़मीर की जो हालतों में शुमार होता है वो सभी के सभी हैं, यानी दर्ज वाला में सभी के सभी हैं। ज़मीर फ़ाइली और ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर इज़ाफ़ी, सभी के सभी इसमें ज़मीर की हालतों में शुमार होते हैं। और यही 3 हालतें इसमें ज़मीर की, इसमें ज़मीर की यही 3 हालतें हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ज़ेल में हालत के एतबार से इसमें ज़मीर की मिसाल है। ज़ेल में हालत के एतबार से इसमें ज़मीर की मिसाल है। हालत के एतबार से अलग बात होती है और सूरत के एतबार से अलग बात हो जाती है। तो अब यहाँ हालत के एतबार से पूछा जा रहा है। हालत के एतबार से इसमें ज़मीर की मिसाल है उसका, उसने, उसे, दर्ज बाला में सभी, कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? हालत के एतबार से इसमें ज़मीर की मिसाल कौन सी है? तो कहा जा रहा है ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि उसका जो है ये मफ़ऊली हालत में है, उसका नहीं, ये इज़ाफ़ी हालत में है, उसका ये ज़मीर इज़ाफ़ी है, ज़मीर इज़ाफ़ी है, और उसने ये ज़मीर फ़ाइली है, और उसे ये ज़मीर मफ़ऊली है, ज़मीर मफ़ऊली है। तो दर्ज बाला में सभी के सभी जो है ये हालत के एतबार से इसमें ज़मीर की पहचान है। उसका ये इज़ाफ़ी हालत में है, और उसने ये फ़ाइली हालत में है, उसे मफ़ऊली हालत में है, उसका हम इसकी जगह पे जैसे उसका, उसकी, मेरा, मेरी, ये इज़ाफ़ी हालत हो गई, और उसने, उसने, वो, ये मफ़ऊली हालत में हो गई। उसने जो है, उसने, वो, ये फ़ाइली हालत होगी, और उसे, उसे, उसको, मुझे, उसे, उसको, मुझे, ये मफ़ऊली हालत होगी। सभी के सभी इसमें ज़मीर की हालत के एतबार से इसमें ज़मीर की पहचान है। आठवां सवाल है, ज़ेल में सूरत के एतबार से इसमें ज़मीर की मिसाल है मेरा, आप, उसकी, एक से ज़ायद, कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप जो है ये सूरत के एतबार से, सूरत के एतबार से ये वाहिद हाजिर भी है और जमा हाजिर भी है। सामने वाले अगर एक शख्स के लिए हम बोलते हैं तो आप ही बोलते हैं, और अगर सामने मौजूद कई शख्स के लिए भी अगर हम कोई ज़मीर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं।
تو آپ جو ہے یہ واحد حاضر بھی ہے اور جمع حاضر بھی ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے آپ ذیل میں اس میں ضمیر کی کون سی جو ہے صورت ہے، واحد حاضر یا جمع حاضر یا فلاں، تو آپ وہاں پہ واحد حاضر اور جمع حاضر دونوں کے لیے دونوں پہ آپ جو ہے اس کو ٹک لگا سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں، واحد حاضر اور جمع حاضر کے لیے آپ کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی یہ ضمیر اضافی ہے، ضمیر اضافی ہے، اور میرا یہ بھی ضمیر اضافی کی شکل ہے۔ نواں سوال ہے اقسام اسم ضمیر کتنی ہے؟ اقسام اسم ضمیر کتنی ہے؟ اب یہاں قسم کی بات ہو رہی ہے، پہلے صورت کی بات آئی تو صورت میں ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔ حالت کی بات آئی تو 3 قسمیں، صورت میں بھی 3 قسمیں اور حالت میں بھی 3 قسمیں۔ حالت میں ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ اب یہاں اقسام کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، کتنے ہیں اس میں ضمیر کی اقسام؟ تو اس میں ضمیر کی کل 6 قسمیں ہیں۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 6 قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو 6 قسمیں ضمیر شخصی، نمبر 2 ضمیر اشاری، نمبر 3 ضمیر موصولہ، نمبر 4 ضمیر تنکیری، نمبر 5 ضمیر استفہامیہ، اور نمبر 6 ضمیر تاکیدی۔ ضمیر تاکیدی، ان سب کے تعلق سے آگے سوال بھی آئیں گے۔ ضمیر شخصی میں جیسے مثال کے طور پر میں، ہم، تم، وہ وغیرہ، اور اسی طرح سے ضمیر اشاری میں اسے، اسی، یہاں، یہیں وغیرہ۔ اور نمبر 3 ضمیر موصولہ میں جو مثال کے طور پر جو، جس نے وغیرہ۔ ضمیر تنکیری کی مثال کے طور پر دیکھیے کوئی، کئی، کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی وغیرہ، یہ ضمیر تنکیری کی پہچان ہے۔ اور ضمیر استفہامیہ کو دیکھیے کون، کیا وغیرہ، یہ سب ضمیر استفہامیہ کے لیے۔ ضمیر تاکیدی میں آپ اپنا بولتے ہیں کسی کو، آپ اپنا کام کیجئے، تو اسی طرح سے یا آپ خود یہ کیجئے، آپ خود ہے نا، اپنی اپنی، سب کو اپنی اپنی کی لگی ہے، سب کو اپنی اپنی کی لگی ہے، تو اس طرح سے جو جملہ بولتے ہیں وہ ضمیر تاکیدی میں آتا ہے۔ مثال سے اس کو سمجھیں گے آگے۔ 10واں سوال ہے ذیل میں ضمیر شخصی ہے، ضمیر شخصی کی پہچان ہے۔ ابھی ہم ایک ایک کر کے سبھی کے بارے میں بتائیں تو سمجھنا تو آسان ہو جانا چاہیے۔ ضمیر شخصی ذیل میں کیا ہے؟ تم، اسے، اس نے، ایک سے زائد۔ کیا ہے ضمیر شخصی؟ ضمیر شخصی میں کیا ہے؟ تو ضمیر شخصی میں جو ہے پہلے تو یہ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا۔ تم، اسے، یہ ضمیر شخصی ہے، یعنی اسے یہ مفعولی صورت میں ہے گرچہ، تم جو ہے یہ واحد حاضر ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے، لیکن یہ ضمیر شخصی سامنے کسی موجود شخص کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسے بھی جو ہے یہ مفعولی صورت میں ہے، اسے بھی ہم ضمیر شخصی کہیں گے۔ جس نے، یہ اسم موصول ہے، اسی لیے یہاں تو یہ کٹ ہو جائے گا۔ آپشن اے اور آپشن بی اس کا صحیح ہے۔ آپشن اے اور آپشن بی جو ہے ضمیر شخصی کی پہچان ہے، اسی لیے آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ذیل میں ضمیر تنکیر ہے، ذیل میں ضمیر تنکیر ہے، کچھ، کوئی درج بالا میں، سبھی، کوئی نہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا اس کا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس لیے کہ کچھ یہ بھی ضمیر تنکیری کی پہچان ہے، کوئی اس سے بھی ضمیر تنکیری کی جو ہے پہچان ہے کوئی، اور کوئی یہ تاکیدن جو ہے ایک اگر ضمیر تنکیری جب تکرار کے ساتھ آتا ہے
تب بات میں زور اور معنی میں قلت پیدا کرتا ہے. بات میں زور اور معنی میں قلت پیدا کرتا ہے. کوئی کوئی یعنی بہتوں میں کوئی کوئی، تو بات میں تو زور پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کچھ کچھ ایسا ہے جو نقصان دہ ہے. تو 100 میں کچھ، 100 میں کچھ، 100 بہت ہوتا ہے، اور جب ہم کچھ بولیں گے تو اس سے تھوڑی سی چیز نکل جائے گی، اور یہ یعنی کہ معنی میں قلت اور بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے. بات میں ایک طرح سے زور پیدا ہو جاتا ہے. تو کچھ، کوئی کوئی اور کوئی کوئی، یہ سبھی کے سبھی جو ہے ضمیر تنکیری کی پہچان ہے. 12واں سوال ہے، ذیل میں ضمیر استفہامیہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے کیا، کون، آپ، خود، ایک سے زائد کوئی نہیں. ضمیر استفہامیہ کیا ہے ذیل کے اندر؟ ضمیر استفہامیہ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. کیا یہ بھی ایک سوالیہ، سوال کے طور پر استفہامیہ ضمیر جو ہے وہ ایک سوال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کون، یہ بھی ہم سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور آپ خود، یہ کٹ ہو جائے گا اس لیے کہ یہ ایک ضمیر تنکیر ہے، یہ ضمیر تاکید ہے. تو بچ گیا اے اور بی، اے اور بی. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، یہ میرا اپنا مکان ہے. یہ میرا اپنا مکان ہے، اس جملے میں کس کس ضمیر کا استعمال ہوا ہے؟ یہ میرا اپنا مکان ہے، اس میں کس کس ضمیر کا استعمال ہوا ہے؟ ضمیر اشاری، ضمیر تاکیدی، ضمیر اضافی، کتنے ضمیر کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن ڈی ہوگا. آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر ضمیر اشاری بھی ہے، جیسے یہ ہے نا، ضمیر تاکیدی بھی ہے میرا، ضمیر اضافی بھی ہے، ضمیر اضافی بھی ہے، ضمیر اضافی بھی ہے، ضمیر اضافی میرا اپنا. اچھا، ضمیر تاکیدی میرا اپنا. جب ہم میرا اپنا کہتے ہیں، جب ہم میرا اپنا کہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ضمیر اشاری ہے. اب میرا اپنا جب ہم بولیں گے تو یہ ضمیر تاکیدی ہو جائے گا، ضمیر تاکیدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور صرف اگر میرا بولتے ہیں، میرا بولتے ہیں تو یہ ضمیر اضافی کی صورت ہو جائے گی، ضمیر اضافی کی صورت ہو جائے گی. تو اس میں تینوں طرح کی ضمیر کا استعمال ہوا ہے. یہ میرا اپنا مکان ہے، اس میں ضمیر اشاری بھی ہے، ضمیر تاکیدی بھی ہے، ضمیر اضافی بھی ہے. اس وجہ سے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، گھر میں کوئی ہے. گھر میں کوئی ہے، یہ جملہ کس ضمیر کا ہے؟ کس ضمیر کی مثال ہے؟ یہ جملہ کس ضمیر کی مثال کو واضح کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا، ضمیر حاضر تو نہیں ہو سکتا ہے، ضمیر غائب بھی نہیں ہوگا. گھر میں کوئی ہے، کوئی، تو کوئی جو ہے یہ ضمیر تنکیری ہے، ضمیر تنکیری ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے، جو محنت کرے گا پھل پائے گا. جو محنت کرے گا پھل پائے گا. اس میں ضمیر موصولہ ہے، ضمیر موصولہ ہے، کیا ہے؟ جو محنت پھل پائے گا. ضمیر موصولہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ جو ہے وہ جو ضمیر موصولہ ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. جو محنت کرے گا، تو جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے، ضمیر موصولہ ہے. اب اگر دیکھیں گے تو محنت کرے گا، محنت کرے گا، یہ چیز جو ہے صلہ ہے. کیا ہے؟ صلہ ہے. اور پھل پائے گا یہ جواب صلہ ہے. کیا ہے؟ جواب صلہ ہے. تو 3 پارٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر.
ایک تو جو یہ ضمیر موصولہ محنت کرے گا صلہ اور پھل پائے گا یہ جواب صلہ. کیا؟ جواب صلہ. تو اس میں ضمیر موصولہ جو ہو گیا محنت کرے گا صلہ ہوا، اور جو پھل پائے گا یہ جواب صلہ ہوگا. تو آپشن اے اس کا درست ہو جائے گا. پوچھا گیا کہ ضمیر موصولہ ہے جو. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جو محنت کرے گا پھل پائے گا. سیم سوال ہے اس جملے میں جواب صلہ کیا ہے؟ تو جواب صلہ ہے ابھی بتائے پھل پائے گا یہ جواب صلہ ہے، اور محنت کرے گا یہ صلہ ہے. اگلا سوال ہے ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس اقسام ضمیر میں جو پہلی قسم ہے وہ ضمیر شخصی ہے. اب اسی کے بارے میں بات ہو رہی کہ ضمیر شخصی کی کتنی حالتیں ہیں. تو ضمیر شخصی کی بھی 3 حالتیں ہیں. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. اور وہ 3 حالتیں کیا ہے؟ حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی. یعنی شخصی میں بھی 3 صورتیں ہیں. یا تو وہ حالت فاعلی میں ہوگا، یا حالت مفعولی میں ہوگا، یا حالت اضافی میں ہوگا. حالت فاعلی کی مثال وہ اس نے، انہوں نے، ٹھیک ہے، میں، آپ وغیرہ یہ حالت فاعلی کی مثال ہے. مفعولی میں اسے، اس کو، انہیں، ان کو، تجھے، تجھ کو وغیرہ یہ سب مفعولی میں ہے. اور اضافی کی حالت اگر پوچھیں تو اس کا، ان کا، تیرا، میرا، تمہارا، ہمارا، یہ سب اضافی حالت ہے. اضافی حالتیں ضمیر شخصی کی. 18واں سوال ہے ذیل میں ضمیر شخصی کی حالتیں ہیں حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی، درج بالا میں 1 سے زائد. تو ابھی بتا دیں کہ حالت فاعلی، حالت مفعولی یہ سب ضمیر شخصی کی صورت ہیں. تو یہ سبھی کے سبھی جو ہے ضمیر شخصی کی حالتیں ہیں. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے یہ کام تمہارا ہے، یہ کام تمہارا ہے، یہ جملہ ضمیر شخصی کی کس حالت کی مثال ہے؟ یہ کام تمہارا ہے، یہ جملہ ضمیر شخصی کی کس حالت کی مثال ہے؟ یہ کام تمہارا ہے، یہ کام جو ہے تمہارا ہے. تو تمہارا ہے ضمیر شخصی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ضمیر شخصی کو نکالنا ہے اس میں. یہ کام تمہارا ہے، تو تمہارا یہ ضمیر حالت فاعلی میں ہے. یہ ضمیر جو ہے حالت فاعلی میں ہے. تو ضمیر شخصی کے جو حالتی صورت ہے، حالت اضافی جو ہے وہ تمہارا جو ہے حالت اضافی میں ہے. ضمیر شخصی کی ایک صورت حالت اضافی بھی ہے. تو تمہارا جو ہے یہ حالت اضافی میں ہے یہ جملہ. آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. حالت فاعلی نہیں ہو سکتا، حالت مفعولی نہیں ہو سکتا. 20واں سوال ہے ذیل میں ضمیر جمع حاضر ہے. ذیل میں ضمیر جمع حاضر ہے. ہم سب، آپ سب، انہوں نے، 1 سے زائد کوئی نہیں. تو ضمیر جمع حاضر ہے. ضمیر جمع حاضر کیا ہوگا؟ جمع حاضر. تو حاضر کی بات ہو رہی ہے. ہم سب یہ جمع متکلم ہے، جمع متکلم. اور آپ یہ واحد حاضر. اور انہوں جو ہے یہ فاعلی صورت ہے، فاعلی صورت ہے انہوں. ٹھیک ہے. انہیں یا انہوں یہ حالت، انہیں نہیں، انہوں اگر کہیں گے تو یہ فاعلی حالت میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بھی کٹ ہو جائے گا. جمع حاضر کو نکالنا ہے اس میں. جمع حاضر جو ہے وہ
آپ سب، آپ سب، کئی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، واحد حاضر نہیں ہے بلکہ جمع حاضر ہے۔ جب سامنے موجود شخص کے کئی شخص کے جب ہم بولیں گے تو آپ یا آپ سب بولیں گے۔ اگلا سوال ہے، جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کے بجائے استعمال ہو کہا جاتا ہے؟ جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کے بجائے استعمال ہو، فاعل کے بجائے، یعنی فاعل کا ذکر نہ ہو، یا فاعل پہلے مذکور ہو، اس کے بعد ہم اس کی جگہ پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ تو اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ اب اس میں ضمیر کی کئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پوچھا جا رہا ہے جب کوئی ضمیر اپنے فاعل کے بجائے استعمال ہو، مفعول کے بجائے نہیں، فاعل کے بجائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر فاعلی۔ ضمیر فاعلی کیا بولتے ہیں؟ ضمیر فاعلی۔ جب ہم کہیں گے ولی اچھا لڑکا ہے، اس نے انعام حاصل کیا، ٹھیک ہے، اس طرح کا جملہ اگر ہم بولیں گے تو اس نے انعام حاصل کیا، اس میں اس جو ہے وہ ضمیر فاعلی ہے، ضمیر فاعلی ہے۔ تو ولی اچھا لڑکا ہے، اس نے انعام حاصل کیا، تو ولی کی جگہ پہ اس نے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس نے جو ہے نا ضمیر فاعلی کی مثال ہے۔ 22واں سوال ہے، ذیل میں اضافی کی نشاندہی، ضمیر اضافی کی نشاندہی کیجیے۔ ضمیر اضافی کیا ہے؟ اس نے، اس کا، اسے۔ ضمیر اضافی کیا ہے؟ ضمیر اضافی ہے آپشن بی، اس کا، یہ ضمیر اضافی ہے، اور اس نے جو ہے ضمیر فاعلی ہے، اور اسے ضمیر مفعولی ہے، مفعولی کی مثال ہے۔ تو آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں ضمیر حالت مفعولی میں ہے، ذیل میں ضمیر حالت مفعولی میں ہے، آپ کو، آپ کے، حالت مفعولی میں ہے، کیا ہے؟ حالت مفعولی میں کون سی ضمیر ہے؟ آپ کو، آپ کے، پہچان کیجئے۔ تو آپشن اے، آپ کو جو ہے یہ ضمیر مفعولی ہے، یعنی اس نے آپ کو مارا، اس نے آپ کو مارا، یہ اگر ہم کہیں گے تو آپ کو جو ہے یہ مفعولی صورت بن جائے گی، مفعولی حالت بن جائے گی، اور آپ جو ہے یہ تو واحد حاضر، واحد حاضر اور جمع حاضر جو ہے فاعل ہے، آپ کے یہ اضافی حالت میں ہے، یہ کتابیں آپ کی ہیں، یا یہ چیزیں آپ کی ہیں، آپ کے ہیں وغیرہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ اضافی صورت ہے، یہ نہیں ہوگا، آپ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ ضمیر مفعولی کی صورتیں ہیں۔ 24واں سوال ہے، اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ اسم کی حالت کی بات ہے، اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ صحیح جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہے آپشن اے، 5 حالتیں ہیں۔ اسم کی جو حالتیں ہیں وہ 5 حالتیں ہیں۔ اس سے پہلے ضمیر کی صورتیں 3 ہیں، ضمیر کی حالتیں 3 ہیں۔ اب ضمیر شخصی کی بھی پوچھا گیا تھا، ضمیر شخصی کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ اب یہاں پوچھا جا رہا ہے اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ اسم ہے، اس کی کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ تو آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ اس کے اندر اسم کی جو حالتیں ہیں وہ 5 حالتیں ہیں، اور 5 حالتوں میں ضمیر فاعلی، نہیں، فاعلی حالت اور مفعولی حالت، نمبر 3 ندائی حالت، نمبر 4 خبری حالت، نمبر 5 اضافی حالت، یہ 3 حالتیں ہیں اسم کی۔ اسم کی کل 5 حالتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، اے خدا رحم فرما، اے خدا رحم فرما، یہ جملہ اسم کی کس حالت میں ہے؟ فاعلی، خبری، ندائی، کس حالت میں ہے؟ بہت ہی آسان ہے، اے حرف ندا ہے، اے حرف ندا ہے، تو یہ جو ہے
ندائی حالت میں ہے. کیا ہے؟ ندائی حالت میں ہے. آپشن سی اس کا درست جواب ہوگا. اس کے علاوہ اے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اے لڑکے یا خدا، اے خدا، تو یہ ندائی صورت بنتی ہے، ندائی حالت ہے. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے کتاب پھٹی ہوئی ہے. کتاب پھٹی ہوئی ہے، یہ جملہ اس میں کی کس حالت میں ہے؟ کتاب پھٹی ہوئی ہے، یہ پورا کا جو پورا جملہ جو ہے وہ کس حالت میں ہے پوچھا جا رہا ہے. مفعولی صورت میں ہے کہ خبری صورت میں ہے، اضافی صورت میں ہے؟ کتاب پھٹی ہوئی ہے، اس کو کوئی کسی نے پھاڑا نہیں ہے یا پھاڑا ہوگا کسی نے، لیکن ابھی جو اس کی ظاہری صورت ہے وہ کتاب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھٹی ہوئی ہے. کتاب پھٹی ہوئی ہے، تو یہ ایک خبری حالت ہے، خبری حالت ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. 27واں سوال ہے احمد کی گائے اچھی ہے. احمد کی گائے اچھی ہے، مضاف مضاف الیہ اور اضافت. اس طرح کا جو ہے نا سوال بہت جو ہے ایگزام میں آتا ہے. پوچھا جا رہا ہے احمد کی گائے اچھی ہے، اس جملے میں مضاف کیا ہے؟ احمد کی گائے اچھی ہے جس جملے میں حرف اضافت ہو وہ مضاف مضاف الیہ کی بات ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایک جو ہے جملے میں ایک مضاف ہوگا، ایک مضاف الیہ ہوگا اور ایک حرف اضافت ہوگا. تو حرف اضافت کی وجہ سے وہ جملہ جو ہے مضاف مضاف الیہ کی صورت بنتی ہے. احمد کی گائے اچھی ہے، یہ مضاف کیا ہے؟ اس کے اندر مضاف کو پہچاننا ہے. گائے احمد یا احمد کی مضاف کیا ہے؟ تو مضاف اس کے اندر جو ہے وہ ہے آپشن اے، گائے جو ہے یہ مضاف ہے. احمد کی گائے، تو احمد مضاف الیہ ہو گیا، احمد مضاف الیہ ہوا. کیا ہوا؟ مضاف الیہ. اور کی جو ہے یہ حرف اضافت ہے، حرف اضافت ہے. اور گائے جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف. بہت اچھے سے تو یہاں پہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں اسی لیے تھوڑا مشکل ہے. احمد جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہوا. جملے میں جب حرف اضافت آ جائے تو مضاف الیہ ہمیشہ پہلے آئے گا. مضاف الیہ اردو کے اعتبار سے ہمیشہ مضاف الیہ پہلے آئے گا، جملے میں پہلے آئے گا. اور کی حرف اضافت، کا کے کی را رے ری، یہ سب حرف اضافت ہے. اور مضاف اخیر میں آتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے. احمد کی گائے، گائے کی بات ہو رہی ہے تو جو ہے نا وہ مضاف کہلاتا ہے. بقیہ جملہ یہ دوسرے حصے کا جملہ ہے. اچھی ہے، اس کے اچھائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی صفت کی بات ہو رہی ہے. احمد کی گائے حرف اضافت سے پہلے مضاف الیہ اور حرف اضافت کے بعد مضاف. حرف اضافت کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا. پھر سے ایک بار کہ حرف اضافت سے پہلے جو بھی اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، اور حرف اضافت کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. گائے مضاف ہے، آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. 28واں سوال ہے یہ میری گائے ہے. یہ میری گائے ہے، اس جملے میں مضاف الیہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہوگا کہ میری کیا مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ اس کے اندر کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ تو اگر ہم میری میں دیکھیں گے تو میں سے میری، میں سے میری، جیسے انگلش میں ہوتا ہے آئی کا می، مائی، مائن، مائی سیلف. تو اسی طرح سے میں اردو میں سے میری ہے، میں سے میری ہے. میں اور پلس آر اور را اور یا، تو یہ ہو گیا میری، میری. اس کے اندر جو میں ہے یہ اصل مضاف الیہ ہے. یعنی میں سے میری، میں مضاف الیہ، ری حرف اضافت، یہ مضاف الیہ ہوا. میں ری حرف اضافت، ٹھیک ہے. اور گاڑی، گاڑی جو ہے یہ اضافت ہوا، یہ مضاف ہوا. کیا ہوا؟ مضاف. کیا؟
مضاف، گاڑی مضاف. تو آپشن اے جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا. میں اس کے اندر جو ہے وہ مضاف ہے. آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. 29واں سوال ہے، اس میں اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں اشارہ کی بہت ہی آسان ہے، دو قسمیں ہیں. اس میں اشارہ کی دو قسمیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید. 30واں سوال ہے، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں. اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں. اور وہ 5 قسمیں کیا کیا ہیں؟ وہ 5 قسمیں ہیں، وہ 5 قسمیں ہیں. اس میں استفہام، اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں ذات، اور اس میں مصدر، اس میں مشتق. یہ 5 قسمیں اس میں اشارہ کی، اس میں نکرہ کی ہو جاتی ہیں. 31واں سوال ہے، ذیل میں اس میں نکرہ کی اقسام میں سے ہے. ذیل میں اس میں نکرہ کی اقسام میں سے ہے. اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں ذات، درج بالا میں سبھی. تو آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا، اس لیے کہ اس میں نکرہ کے استفہام میں اقسام میں اس میں استفہام بھی آتا ہے، اس میں صفت بھی آتا ہے، اس میں ذات بھی آتا ہے. یہ سبھی کے سبھی جو ہے اس میں نکرہ کی اقسام ہے. تو آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. اگلا سوال ہے، ذیل میں اس میں نکرہ کی اقسام ہے. پھر سے وہی سوال، پھر سے وہی سوال. اس میں مصدر، اس میں صفت، اس میں مشتق. کیا ہے اس میں نکرہ کی اقسام میں اس کے اندر؟ یہاں بھی سوال آپشن ڈی اس کا جو ہے درست ہوگا، اس لیے کہ اس میں نکرہ کی اقسام میں اس میں استفہام بھی آتا ہے، اس میں ذات بھی آتا ہے، اس میں صفت بھی آتا ہے، اس میں مصدر بھی آتا ہے، اس میں مشتق بھی آتا ہے. یہ 5 قسمیں ہیں. یہاں اس سوال کے اندر جو ہے اس میں صفت کو دہرایا گیا. تو ایک تو ہو گیا اس میں استفہام، نمبر 2 اس میں صفت، نمبر 3 اس میں ذات، نمبر 4 اس میں مصدر، نمبر 5 نمبر 4 اس میں مصدر، اور نمبر 5 اس میں استفہام. ٹھیک ہے، اس میں استفہام. تو یہ 5 قسمیں ہیں اس میں نکرہ کی. اس میں نکرہ کی کل 5 قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے، زید ایماندار لڑکا ہے. زید ایماندار لڑکا ہے، اس میں صفت کیا ہے اس کے اندر؟ تو زید تو ایک اس میں ہو گیا لڑکا، کوئی بھی لڑکا. تو زید کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ زید ایک لڑکا ہے جو بہت ایماندار ہے. تو اس کے اندر اس میں صفت کیا ہے؟ ایماندار ہے. یہ ایمانداری جو ہے اس کے اندر ہے. تو ایماندار، آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا. 34واں سوال ہے، کس اسم میں ایک چیز کی حقیقت اصلیت کو دوسری چیز سے جدا سمجھی جاتی ہے؟ کس اسم کے اندر، کس اسم کے اندر ایک چیز کی حقیقت و اصلیت کو دوسری چیز سے جدا سمجھی جاتی ہے؟ تو اس میں ذات کے اندر جو ہے نا ایک چیز کی حقیقت و اصلیت کو دوسری چیز سے الگ، جیسے کہا جائے کہ جو ہے کتاب، تو کتاب، قلم. کتاب اور قلم کا اگر ذکر ہو تو کتاب کی حقیقت الگ ہے اور قلم کی حقیقت الگ ہے. کتاب لکھنے کے لیے اور قلم، کتاب پڑھنے کے لیے اور قلم لکھنے کے لیے. صبح شام کی بات کریں گے تو صبح جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس سے الگ، اور شام جب اندھیرا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مسواک، باغ، قافلہ وغیرہ کسی بھی چیز کا نام لے سکتے ہیں. سب کی اپنی اپنی حقیقت ہے اور سب کی اپنی اپنی اصلیت ہے. اس میں صفت جب کسی چیز کی اچھائی یا برائی ہو. اس میں مشتق اس لیے کہ اس میں مشتق یہ جب ایک لفظ کو اس میں مصدر سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے. جیسے لکھنے والا، لکھا ہوا، لکھائی، سجاوٹ، سجا ہوا. تو ایک لفظ سے جب کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے تو وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے. لکھنا ایک مصدر ہے اور جب ہم اس سے لکھاوٹ کہیں گے تو یہ اس میں مشتق ہو جائے گا. 35واں سوال ہے، نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے. اس میں مصدر کیا ہے؟
تو پڑھنا یہ ایک اس میں مصدر ہے، آپشن بی اس کا درست جواب ہوگا۔ 36واں سوال ہے، لکھنے والا ایک اجنبی تھا، لکھنے والا ایک اجنبی تھا جملہ ہے، اس جملے میں اس میں مشتق کیا ہے؟ تو لکھنے والا یہ اس میں مشتق ہے، لکھائی لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والا اس میں فاعل ہے، جبکہ یہ لکھنا سے نکلا ہے تو یہ لکھنے والا اس میں فاعل، یہ اس میں مشتق کی یہ پہچان ہے، کیونکہ اس میں مشتق ایک لفظ سے جب کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، مصدر سے جب کوئی دوسرا لفظ بنے تو وہ اس میں مشتق کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ 37واں سوال ہے، بلحاظ معنی اس میں نکرہ کی قسمیں ہیں، بلحاظ معنی اس میں نکرہ کی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ تو بلحاظ معنی اس میں نکرہ کی 3 قسمیں ہیں، اس میں نکرہ کی 3 قسمیں ہیں، اس میں نکرہ کی 3 قسمیں ہیں، بلحاظ معنی اس میں نکرہ کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں کیا ہے؟ اس میں صفت اور اس میں ذات، اس میں عدد۔ اس میں نکرہ کی جو کل 5 قسمیں ہیں، اس میں صفت آتا ہے، اس میں استفہام آتا ہے، اور اس میں ذات، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ لیکن اس میں نکرہ بلحاظ معنی، اس میں نکرہ بلحاظ معنی 3 قسمیں ہیں، اس میں صفت، یعنی اسی 5 قسمیں سے معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں صفت، اس میں ذات اور اس میں عدد آتا ہے، اور ٹھیک ہے، تو 3 قسمیں اس کی ہے، اس میں نکرہ بلحاظ معنی۔ 38واں سوال ہے، بلحاظ معنی اس میں نکرہ کے اقسام میں آتا ہے، اس میں صفت، اس میں ذات، اس میں عدد، یہ سبھی کے سبھی اس میں نکرہ کے اقسام میں آ جاتے ہیں بلحاظ معنی۔ معنی کے اعتبار سے یہ اس میں نکرہ کی 3 قسمیں ہیں، اس میں صفت، اس میں ذات، اس میں عدد، اس میں عدد۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں اس میں عدد کیا ہے؟ ذیل میں اس میں عدد کیا ہے؟ 2 کتابیں، چند، دوسرا لڑکا، یہ اس میں عدد کیا ہے؟ اس کے اندر آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ 2 ایک عدد ہے، ایک عدد ہوتا ہے، 3 ایک عدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں عدد، چند یہ تو مقدار ہو گیا، دوسرا لڑکا، ٹھیک ہے، تو یہ صفت عددی، یہ صفت عددی ہو گیا۔ تو یہاں بات ہو رہی اس میں عدد کی، اس میں عدد تو اس میں عدد کی 2 قسمیں جو ہے اس میں عدد کیا ہے؟ ذیل میں 2 جو ہے نا، یہ 2 کتابیں اس میں عدد کی پہچان ہے، آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ جب کسی سے کوئی یعنی کہ کوئی نمبر کی بات ہو، ٹھیک ہے، 4 5 3 2 1 10 100، یہ سب اس میں عدد ہے، اس میں عدد ہے۔ اب اس میں عدد کی بھی اور بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال ہے، ولی ایماندار ہے، ولی ایماندار ہے کس طرح کا جملہ ہے؟ ولی ایماندار ہے کس طرح کا جملہ ہے؟ ولی ایماندار ہے، موصوف صفت کا، مضاف مضاف الیہ کا، مضاف الیہ اور صفت کا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو سکتا ہے تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا، موصوف صفت کا۔ ولی ہو گیا موصوف، ولی ہو گیا موصوف، اور ایماندار ہو گیا صفت، کیا ہو گیا؟ صفت، ایماندار صفت ہو گیا، تو آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا، آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں واحد لفظ ہے، آشنا، بخارا، بیمار، واحد لفظ کیا ہے؟ ذیل میں واحد لفظ جو ہے وہ درج بالا میں سبھی ہے، درج بالا میں سبھی کے سبھی واحد جو ہے واحد لفظ ہے، اور ہمیشہ ہی یہ واحد استعمال ہوتا بھی ہے، ہمیشہ۔ آشنا، بخارا، ٹھیک ہے، بیماری، یہ سب بخار، یہ سبھی ہمیشہ جو ہے یہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے، سبھی کے سبھی۔ 42واں سوال ہے، ذیل میں صحیح جملے کی نشاندہی کیجیے۔ ماں نے بچے کو نصیحت کی، ماں نے نصیحت کی بچوں کو، ماں نے کی بچوں کو نصیحت، اس جملے میں صحیح جملہ کیا ہے؟ ان جملوں میں صحیح جملہ کیا ہے؟ تو صحیح جملہ ہے آپشن اے، ماں نے بچوں کو نصیحت کی۔ ایک ترتیب ہوتا ہے جملے کے اندر، ایک صحیح ترتیب ہوتا ہے، فاعل، مفعول، فاعل، ٹھیک ہے، مفعول، اور اس کے بعد جو بعد میں بات ہوتی ہے وہ آتا ہے، تو فاعل پہلے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے، ماں نے نصیحت کی، تو ترتیب الگ ہو گیا، ماں نے بچوں کو، ماں نے کی بچوں کو نصیحت، یہ تو یہ صحیح جملہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے قاعدے کے اعتبار سے۔ 43واں سوال ہے، محاورہ کا انگریزی اصطلاح ہے،
आइडियम, टर्म, एडिटिव। क्या है मुहावरा का अंग्रेजी इस्तिलाह? तो मुहावरा का अंग्रेजी इस्तिलाह जो है वो आइडियम है। 44वां सवाल है, एक लड़ी में पिरोने में, एक लड़ी में पिरोना में पिरोना, एक लड़ी में पिरोना, अच्छा एक लड़ी में पिरोना, ये यहाँ पे डबल हो गया। मुहावरा का सही मतलब है वहदत पैदा करना, कसरत पैदा करना, बहुत इज्जत करना। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वहदत। एक लड़ी में पिरोना का मतलब ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है वहदत पैदा करना। 45वां सवाल है, सर्ब फलक। सर्ब फलक लफ्ज का माने है बहुत ऊंचा, सर पे कफन आसमान। सर्ब फलक का मतलब क्या होता है? सर्ब फलक का मतलब होता है बहुत ऊंचा। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। 46वां सवाल है, आलूदा लफ्ज का माने क्या है? आलूदा लफ्ज, ये ऑप्शन ये बीपीएससी टीआरई 3 में आया था। आलूदा लफ्ज का मतलब होता है गंदा। आलूदा मतलब गंदा, खारा नहीं, खराब नहीं। 47वां सवाल है, राहत का मुतरादिफ क्या है? ये भी सवाल बीपीएससी टीआरई 3 में आया था। राहत का मुतरादिफ आराम, आराइश, खुशी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दर्ज बाला में सभी के सभी राहत का मुतरादिफ है। 48वां सवाल है, इंसान किस लफ्ज की जमा है? इंसान किस लफ्ज की जमा है? तो इंसान जो है वो इंस की जमा है, इंस की जमा है, अनीस की नहीं, उनास की नहीं। 49वां सवाल है, लफ्ज एहतजाज के क्या माने? लफ्ज एहतजाज के क्या माने हैं? मुखालिफ आवाज़, एतराज़, जिहाद, एक से जायद, क्या है? तो एतराज़ का जो है ना, ये एहतजाज का जो सही माने है वो है ऑप्शन ए, मुखालिफ आवाज़ और एतराज़। मुखालिफ आवाज़ और एतराज़, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50वां सवाल है, मक्ता का दूसरा माना क्या है? मुतम्मिम गज़ल, इख्तितामिया, पायान गज़ल, दर्जबाला में सभी, एक कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दर्जबाला में, दर्जबाला में सभी, दर्जबाला में सभी इसका जो है इसका सही मुतम्मिम गज़ल, इख्तितामिया, पायान गज़ल, सभी के सभी जो है कहा जाता है, सभी के सभी मक्ता का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। कवायद के ताल्लुक से आज के क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही अहम क्लास था आज का। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में कवायद के ताल्लुक से। जज़ाकल्लाह।